والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المعروفين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمحسنين والمحسنين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حضور سلطان العارفین کے عرس پاک میں شرکت کی. اپنے ماتھے کی نظروں سے دستار بندی کا خوبصورت منظر دیکھا. بہت کچھ آپ نے دیکھا، بہت کچھ ہم نے دیکھا، بہت کچھ آپ نے سنا، بہت کچھ ہم نے بھی سنا. سن سن کے میں تھک گیا. کل میں نکلا تو 3:30 بجے جو ٹرین تھی وہ مجھے رات کو 11:30 بجے ملی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آستانِ عالیہ شہبازیہ کے صاحب سجاد عزیز القدر حضرت مولانا سید انتخاب عالم صاحب شہبازی، مولا کریم ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان سے بھی میری بات ہوئی اور شاہکار میاں ابھی اس کی دستار بندی آپ بول رہے ہیں. یہ اگر کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ مجھے کرنا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہ کام ہو کے رہے گا. آج میں صاحب عرس کی دعوت کر رہا ہوں. سچائی یہ میرا اپنا، یہ اسٹیٹ بھی اپنا، جانا پہچانا بہت پرانا ہے. دیکھیے صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ پورو جوان کے لوگ خاص طور سے یہ دونا والے مجھے لگ رہا ہے. بس صحیح پہچان ہوا. دعاؤں کے ساتھ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بوڑھی رات میں آپ پر بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں آیا.
अपनी बेदारी का सबूत देते रहे। आप जागते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि खतीब का एक मिजाज होता है कि अगर कौम में बेदारी है तो खतीब भी बेदार रहता है। लेकिन आज मैं जो गुफ्तगू करूँगा मुझे भी उस बात का पूरा और कौन मेरी गुफ्तगू सुन रहा मुझे इसका भी एहसास। इसीलिए मैं यहाँ आगे बैठा साहिब सज्जादा इत्तेफाक मियां साहब से कहकर उनकी इजाज़त से कि मैं जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए पहले सलामी पेश करूँ। रात ये वो बारगाह है जहाँ इल्म भी मार्फत दोनों साथ साथ शरीयत भी हकीकत भी मार्फत। हमारे हम सबक साथी मौलाना जमाल गाफिर साहब इनकी 2 बातें सच्ची हुई। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा 6 बजे से पहले आप भागलपुर नहीं पहुंचे, 6 बजे पहुंचे। दूसरी सच्ची बात कि 2 बजे से पहले आपको मौका नहीं मिला। क्या कष्ट था वो भी मैंने देखी। अब उनसे कहूँगा कोई तीसरी बात है क्योंकि ये रात भी आखिरी पड़ाव में और आप भी जाहिर सी बात है कि और भी आपकी ज़रूरियात नहीं, मगर आप अपनी ज़रूरतों को थोड़ी देर के लिए रोकिए और पूरी लगन के साथ हमारी तरफ तवज्जो। शरीयत तरीक़त मार्फत हकीकत ये 4 चीजें हैं। 4 चीजें मेरी नजर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला के मलफूज पर तो बैठे बैठे मुझे याद है वो बहुत निराले अंदाज से चारों की तारीफ कर रहा है। शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत मार्फत क्या है। वो फरमाते हैं कि शरीयत असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, हकीकत नज़ीर होना, मारिफत बेनज़ीर होना। है ना? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो जगह बताओ आज की शब में, वो जगह बताओ जहाँ चारों सिफात एक साथ हैं। आज की शब, आज जो बात होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये इल्म मार्फत के उस बहरे देगरा का दरबार जिनके शागिर्दों, जिनके तलामिज़ा का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। शरीयत असीर होना, तरीक़त फ़कीर होना, हकीकत नज़ीर होना, मारिफत बेनज़ीर होना। तो उस से सुल्तानुल आरिफीन में आने वालों वो जगह मालूम है? आज की शब में यहीं बैठे बैठे वो जगह बताओ कौन सी जगह है जहाँ चारों सिफात, चारों खूबियाँ एक साथ और एक ही ज़ात में, एक ही ज़ात में असीर होना, फ़कीर होना, नज़ीर होना, बेनज़ीर होना, ये चारों खूबियाँ
جب سمٹ کر کسی ایک ذات میں جمع ہوتی ہے تو اس ذات کا نام سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد. جہاں فقیری بھی ہے، اسیری بھی ہے، نذیری بھی ہے، بے نظیری. آج ہم صرف کسی ذات کے عرس میں نہیں آئے، اس کے عرس میں آئے ہیں جو شریعت والا بھی ہے، طریقت والا بھی ہے، حقیقت والا بھی ہے. حضرات گرامی، اور یہ بتائیں یہ چاروں خوبیاں یہ آسانی سے نہیں ملتی. جب کرم ہوتا یہ خوبی، ارے باپ اس میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو محنت سے حاصل، محنت سے نہیں، محنت سے نہیں. اس لیے محنت والوں کان کھول کر سن لو، ایک محنت کرنے والے کا حشر ہم نے دیکھا ہے. ایک محنت کرنے والا کہاں سے چلا کہاں پہنچا. تو محنت پر بھروسہ نہ کرنا. یہ محنت والے کے عرس میں نہیں آئے ہیں، یہ فضل خدا والے کے عرس میں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے آئے. جہاں شان استقلال، فخر علی، طہارت فاطمہ زہرا، حسنین کی امامت کا رنگ و روغن، اہل بیت کی یادگار، اہل بیت کی یادگار. میں کیا بتاؤں یہ علم یہاں آیا کہاں سے؟ اس علم کا حقیقی مصدر کون؟ وہ علی ہے. علی جہاں سے ہر ولی وہ ہے میرا علی. اب مجھے تفسیر روح البیان کی وہ روایت میری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے دو ممبر تو ایک ہی ہے، ایک ممبر پر میں نے دو خطیب دیکھا. پہلا خطیب میرا رسول، سرکار فرماتے ہیں اسی ممبر پر، سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مجھ سے سوال کر لو. وہ مدینۃ العلم ہے. سرکار فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، جو چاہو پوچھو، کیا اختیار ہے. اور پوری کائنات صحابیت میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری کائنات صحابیت میں میرے سرکار کے بعد سلونی کہنے والا صرف ایک ممبر ہے. ایک خطیب کی بات تو میں نے کر لی، اب دوسرا خطیب مولا علی وہ بھی فرماتے سلونی عما دون العرش، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو. سلونی میں کوئی قید نہیں، یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا، یہ سوال کرنا یہ نہ کرنا، یہ پرشن کرنا ایسا نہ کرنا، جو چاہو پوچھو. ابھی میں اس مجلس سے کہوں جو چاہو مجھ سے پوچھو، کہہ دیا نا میں نے چاہا. اب تو کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مگر میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. موسم بڑا خراب، یہ تو مخدوم شہباز محمد کا یہ ٹیم ہے نا. بھارت کا ایٹیم خراب ہو سکتا ہے مگر ان کا ایٹیم خراب نہیں.
علماء لائن لگائے ہیں، مشائخ لائن لگائے ہیں، پیر صاحب لائن میں کھڑے ہیں، مرید صاحب کھڑے ہیں، مگر کیا کرامت ہے سلطان العارفین کی. یہاں آنے کے بعد تو ایسا لگا ہی نہیں کہ اے ٹی ایم خراب. معلوم ہوا نوٹ بندی پر بھارت کا پردھان منتری پابندی لگا سکتا ہے نوٹ بندی کے ذریعے، مگر یہ سلطان العارفین کی زندہ کرامت ہے. مالا مال ہو گئے. کیا بات ہے؟ اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ایک بات بتائیں، کمال صاحب، اس میں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں. بولے جانے کیسے؟ ڈبہ بڑا، نوٹ چھوٹی، آئے کیسے؟ یہ بدلو وہ بدلو. ارے بابا، یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. اسی لیے میں آج اس مجمع سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. دو بندی سے مجھے بہت تکلیف ہے. ایک دس بندی اور ایک اس کا زمانہ آیا تو نوٹ بندی. پورے بھارت میں انقلاب برپا ہوا. لوگ نوٹ بندی سے پریشان ہوئے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا. آج نوٹ بندی. اب دیکھو اس کے بعد کون سی بندی آئے گی؟ نوٹ بندی. مگر صاحب، یہاں آنے کے بعد تو آپ کے چہروں کی مسکراہٹ، آپ کی ہنسی، آپ کا انداز، صاحب سجادہ اور شہزادگاہ نے سرکار شہبازی شہباز محمد، کیا ہریالی ہے. ہر پھول اپنی جگہ کھلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے، اصل تعلق یہ دنیاوی اے ٹی ایم سے نہیں ہے، یہ دنیاوی بینک سے نہیں ہے، وہاں کے بینک سے ہے. وہاں کے بینک سے ہے جہاں سے سب کو ملا اور مل رہا ہے. تو ان کا اصل بینک بھاگلپور یا بھارت نہیں ہے، مدینے کا تاجدار ہے، میرا رسول ہے. میں آپ کو پوری مہلت دوں گا. تقریر کے بعد آپ جائیے گا، نماز پڑھیے گا، فجر کی نماز سنیے گا. نہیں ہاتھ اٹھائیے. ابھی صاحب سجادہ کی طرف سے اعلان ہوا نا کہ ہم کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنا ہے نا، جو فرائض و واجبات کو اس پر عمل کرنا. یہ اعلان آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا؟ نہیں. آج سے یہ طے کیجئے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز نہ پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں. اچھا، کیا بات ہے. پڑھنے والے ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، خوشی ہو رہی ہے. سلطان العارفین کا کرم ہے. آپ یہاں سے جائیے، طے کر لیجیے کہ آج سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور پڑھنا شروع کریں گے تو چھوڑنا نہیں ہے. بولو نیتا جی، پڑھو گے بھی نہیں؟ ماشاءاللہ، نماز پڑھیں گے. شریعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی، رسول نے کہا سلونی. ہم سے پوچھو جو چاہو. یا پھر علی نے کہا سلونی اما دون العرش، جو چاہو مجھ سے سوال کرو. موقع ملا کہ نہیں؟